أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. عزیز بچوں اور عزیز طلباء اور پیارے بچوں، ہم لوگ اس سے پہلے اپنا سبق شروع کرنے سے قبل اپنی سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم لوگ اپنا جو اب تک ہم لوگ پڑھے ہیں، جو سیکھے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ریوائز کرنا چاہیے. اس کو ہم ایک مرتبہ نظرہ کو دوڑانا چاہیے. ایک مرتبہ نہیں، ہم کو سب کو، چاہے آپ ہو یا ہم ہیں، کوئی بھی ہو، جو بھی طالب علم ہو، جو پہلی جو سبق ہے اس کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دوڑانا چاہیے، تاکہ تبھی ہم کو معلوم چلے گا کہ ہمارے ارد گرد میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہم کو معلوم ہے، کیا معلوم نہیں ہے. اگر ہم اس میں کیا نہیں کریں گے، تو اگر نہیں معلوم کریں گے تو کچھ معلوم نہیں چلے گا، ہم صرف ایسے ہی پڑھتے جائیں گے، ہے نا. اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہو رہا ہوں گے، آپ کے گھر والے سب، آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے نا، ہے نا. سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سب لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے جتنے بھی اکابرین، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو تکلیفات ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کو دعا کرنا ہے. دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانی کیا ہو جائے گی؟ ٹل جائے گی، ہے نا. ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ہے نا. اور ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ الدعاء سلاح المؤمنین. دعا کیا ہے؟ مسلمان کا ایک ہتھیار ہے، مسلمان کا ایک کیا ہے؟ ویپن ہے نا. دعا تو ہر جگہ کیا ہے؟ ہر جگہ کام آتی ہے. اور اسلام میں یہی کیا طریقہ ہے کہ ہر جگہ کیا ہے، ہم نماز پڑھتے وقت دعا مانگنا ہے، کہیں جاتے ہیں تو دعا پڑھنا ہے، سفر میں دعا پڑھنا ہے، کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنا ہے. ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ الگ الگ دعا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا ہے. تو دعا کی بہت بڑی کیا ہے؟ فضیلت ہے. دعا کرنا بھی چاہیے. اور دعا کرنے سے ہماری جو قضائیں تقدیر میں لکھی رہتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے نا. تو ہم لوگ اس سے پہلے ہمارا جو چرچا تھا کس کے متعلق؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ لوگ کو کوئی جانتا ہے کس کے متعلق تھا؟ زکوٰۃ کے متعلق تھا، ہے نا. زکوٰۃ کے بارے میں تھا. زکوٰۃ کیا چیز ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم لوگ کیا کیا پڑھے تھے، اور زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصاب مالک ہونا چاہیے. نصاب مالک کا مطلب اتنا ہونا چاہیے، ہے نا. اور سونا میں اتنا ہونا ہے، چاندی میں اتنا ہونا ہے. یہ بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پڑھے تھے نا. سونا میں کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولہ سونا. چاندی میں 52.5 تولہ چاندی. اس کی مقدار یا اس کے مقدار میں اس پیسہ یا اتنا نصاب یا وہ چیز کی مقدار کا وہ مالک ہونا چاہیے، تو وہ مالک نصاب کہلائے گا، ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھے تھے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے حولان حول ہونا ہے نا. ایک سال مکمل طور پر گزرنا ہے. اگر یہ آج کیا ہے، یہ اتنا تاریخ، اتنا مہینہ، اتنا دن، اس تاریخ سے لے کر کے وہ دن سے اس کا مال وہاں تک کہ کیا کرنا ہے؟ واپس گھوم کر کے آنا بھی چاہیے. تب جا کے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، ہے نا. اگر زکوٰۃ ہم فرض، اس کے سارے بہت سارے
ہیلے بھی ہیں. اگر کوئی زکوٰۃ اگر واجب نہیں یہ کرتا ہے، اپنا پر زکوٰۃ واجب نہیں ہونے دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے ہیلے ہیں، بہت سارے حیل ہیں. کتاب الحیل بول کے ایک مسئلہ ہے، رد المختار میں کیا ہے، ایک باب ہے. آپ لوگ جب بڑی جماعت میں جائیں گے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. فتاوی ہندیہ میں کتاب ہے، کیا ہے اس میں ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر یہ باب موجود ہے، کتاب الحیل بول کے ہے. یعنی کوئی اگر طلاق دینا چاہا تو طلاق کے وقت اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہ دوں، تو اس کے لیے کیا حیلہ ہے، کیا اس کے لیے کیا حیلہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر زکوٰۃ دینا اپنے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، بہت سارے حیلے ہیں. تو ایک حیلہ تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اگر اس پر بہت زیادہ مال ہے یا بہت زیادہ پیسہ ہے تو کیا کرنا ہے، وہ پیسہ یا وہ مال کیا کرنا ہے، سال مکمل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو یا اپنے اولاد یا چھوٹے بیٹے کو ہبہ بھی کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، تاکہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، ہے نا. یہ آپ لوگ بڑی جماعت میں جب جائیں گے تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے حیلے ہیں اور اس کے بہت اختلافات بھی ہیں. تو آج کا جو ہمارا جو چرچا زکوٰۃ کے متعلق ہو گیا، اور زکوٰۃ کتنا واجب ہے اور کتنا دینا چاہیے، اس کے باب میں ہمارا ہو گیا. آج کا جو بیان ہے، آج کا جو چرچا ہے وہ کس متعلق ہے، ہمارا جو بیان ہے، آج کا جو سبق ہے وہ ہے صدقہ فطر کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں، صدقہ فطر کتنا دینا ہے اور کس کس کو دینا ہے اور کتنا مقدار دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا صدقہ فطر کے متعلق ہے. آج صدقہ فطر کے متعلق چرچا کرنے والے ہیں. صدقہ فطر کیا چیز ہے، پہلے ہم سب سے پہلے جانیں گے کیا ہے. ہمارا جو 9 چیپٹر کا جو سبق ہے صدقہ فطر، ہمارا جو بیان ہے وہ کیا ہے، صدقہ فطر، فطر کا صدقہ، فطرہ کا جو صدقہ دیتے ہیں. اور کتابوں میں آتا ہے، بیانوں میں آتا ہے کیا ہے، اور کہ جو آدمی کیا کرتا ہے صدقہ فطر، یعنی جب ہم رمضان میں جو دیتے ہیں، ہے نا، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے درمیان میں جو ہم صدقہ دیتے ہیں، جو ہم فطرہ دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے، اگر وہ صدقہ فطر نہیں دیتا ہے، تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے. وہ اس کے جگہ تک، وہ اللہ کی جگہ تک وہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کی جو آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ کیا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، وہ لٹکا ہوا رہتا ہے اگر وہ کوئی آدمی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہر آدمی کو نماز کیا بولتے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے ہر آدمی کو. تو ہمارا آج کا بیان کیا پڑھیں گے، ہم لوگ کچھ حصہ پڑھیں گے صدقہ فطر کی بیان، صدقہ فطر کا بیان، صدقہ فطر کی وجوبیت. اس کے جو سب ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے، صدقہ فطر کی وجوبیت ہے نا. وہ کیا ہے، صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان کس کس کو دینا ہے، کس کس کو واجب ہے. ٹھیک ہے، صدقہ فطر کن کو دینا ہے، یعنی کس پر واجب ہے وہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے کیا، صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد ہونا چاہیے، حر ہونا ہے، یعنی اس کا مطلب وہ غلام نہیں ہونا ہے، وہ قیدی نہیں ہونا ہے. تو آزاد، مالک نصاب. مالک نصاب بولے تو ہم نے پڑھا کہ کسی آدمی کے پاس حاجت اصلیہ سے یعنی کھانے پینے رہنے سہنے کے سامان سے زیادہ اگر اس کے پاس کیا ہے وہ چیز بچتا ہو تو وہ کیا آئے گا، حاجت اصلیہ سے بڑھ کر کے وہ چیز آتی ہے تو وہ مالک نصاب کہلائے گا. مالک نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اس پر واجب ہے. تو صدقہ فطر وجوب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے. مسلمان نہیں ہے تو اگر نن مسلم ہے، اگر وہ ہندو ہے یا کرسچینٹی ہے نا، بدھزم ہے، دوسرے مذہب کے ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹے طرف سے صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہے. جو مرد ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا رسپانسبل ہے،
اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کی طرف سے وہ کیا کرے گا؟ صدقہ فطر نکالے گا، صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اس کے بعد اس کے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو نابالغ ہیں، جو لوگ پیسہ وغیرہ نہیں کماتے ہیں، تو اس کا صدقہ فطر کون دے گا؟ تو جس کے ابو ہیں، ہے نا، جس کے وارث ابو ہیں تو ابو دیں گے۔ اگر ابو نہیں ہے، اگر بھائی ہے تو اس کا بھائی دے گا، ہے نا۔ اگر بھائی نہیں ہے، اگر امی ہیں، اگر اس کے پاس بھی کیا ہے، وہ لوگ مالک نصاب بھی ہیں، تو اس کی امی ادا کرے گی صدقہ فطر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے صدقہ فطر۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے، ہے نا، اور اپنے چھوٹے یعنی بچہ ہو یا بچی ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو، جو کوئی بھی ہو، چھوٹے سے صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو۔ اگر بچہ مالک نصاب نہ ہو، بچہ پیسہ نہیں کماتا ہے، بچہ کے پاس کچھ دولت نہیں ہے، کچھ مال نہیں ہے، کچھ ثروت نہیں ہے، تو اس کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ اس کا باپ ادا کرے، اس کا باپ اس کا صدقہ نکالے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر کیا ہے، بچہ ہے لیکن اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، یا ابو نے اس کو مال بانٹ دیا ہو، یا اس کو تقسیم کر دیا ہو، یا اس کے پاس بہت زیادہ کیا ہے پیسے ہیں، یا اس کو ابو نے دیا ہو، تو اگر ابو نہیں دیتا ہے تو اس کے مال سے وہ بچہ ادا کرے گا۔ کب ہوگا؟ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے، تب جا کے کون دے گا؟ وہ بچہ دے گا۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کے پاس دولت وغیرہ نہیں ہے تو پھر کون دے گا؟ اس کے باپ کو ہی دینا پڑے گا، یا اس کے بھائی کو دینا پڑے گا۔ اگر باپ نہیں ہے تو بھائی بھی نہیں ہے تو امی کو دینا پڑے گا، ہے نا۔ یہ ہو گیا صدقہ فطر کا مسئلہ۔ اب آتا ہے صدقہ فطر کی مقدار، اس کا کتنا دینا ہے، اس کا کتنا حصہ دینا ہے، اس کو کتنا رقم دینا ہے، کون سی چیز میں کتنا حصہ دینا پڑے گا، وہ آتا ہے صدقہ فطر میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر میں کتنا اماؤنٹ دینا ہے، کتنا حصہ دینا ہے، کتنا kg دینا ہے، گیہوں کیسے دینا ہے، چاول کیسے، اس میں الگ الگ ہے۔ پیسہ ہے تو اتنا، چاول ہے تو اتنا، گیہوں ہے تو اتنا، جو ہے تو اتنا، باجرہ ہے تو اتنا، الگ الگ چیزوں کا الگ الگ مقدار ہے، الگ الگ سوائے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سوا کے طور پر استعمال ہوتا، ابھی تو سوا وغیرہ نہیں ہے، ابھی کیا ہے kg کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یا تو پیسے کے طور پر، ہے نا، پیسہ اتنا 40 روپیہ، 50 روپیہ، یا 60 روپیہ، یا 70 روپیہ، ایسا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہے، اکثر پیسہ یہ سب صدقہ فطر میں نہیں دیتے، بلکہ کیا اکثر چاول، گیہوں، دھان، مکئی یہ سب دیا کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے، وہی استعمالات ابھی بھی کیا ہے، وہ صرف وہ شبدوں میں باقی رہ گئے، لیکن ابھی کیا اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ 1 سوا، 2 سوا، 3 سوا ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے صدقہ فطر کی مقدار، اس کا کتنا دینا ہے، ہم کو کتنا مقدار دینا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا آدھا سوا دیں۔ گیہوں، ہاں، صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا آدھا سوا دیں۔ گیہوں ہو یا آٹا ہو، وہ کتنا دے گا؟ آدھا سا دینا ہے۔ آدھا سوا بولے تو کتنا ہوگا؟ یا تو وہ 2 kg یا 2.5 kg کے مقدار میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو گیہوں یا آٹا اس کا آدھا سوا دینا ہے۔ پھر ہے کھجور، منقی یا جو یا اس کا آٹا 1 سوا دینا ہے۔ کھجور ہو، پہلے کیا بولا؟ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں میں کتنا ہے، گیہوں اور آٹا میں ہے اس کا کتنا؟ آدھا سوا ہے۔ آدھا سوا ناپیں گے، اس میں دیکھیں گے کتنا ہوتا ہے، یعنی 2 kg یا 2.5 kg یا 2 kg کچھ گرام یا 2 kg کچھ پاون، ایسا کچھ آئے گا۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، وہ kg میں ہو کر کے کیا کرنا ہے، اس کو تبدیل کر کے اس کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کھجور میں، ٹھیک ہے، کھجور میں کتنا آئے گا؟ منقی یا جو یا اس کا آٹا 1 سوا دینا ہے۔ منقی ہو یا کھجور ہو یا اس کا آٹا ہو یا اس کی چیز ہو تو اس کو 1 سوا دینا ہے، 1 سوا دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کیا، اگر
ان چاروں کے علاوہ یعنی گیہوں ہو گیا، اس کا آٹا ہو گیا، پھر منقی کھجور یا منقی یا اس کا آٹا، یہ 4 چیز ہو گئی نا۔ یہ 4 چیزوں میں سے دیکھیے کیا بول رہا ہے، اگر ان چاروں کے علاوہ کوئی دوسری چیز دینا چاہیں، ان چاروں کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ دھان دینا چاہے، چاہے وہ چاول دینا چاہے، چاہے وہ پیسہ دینا چاہے، کچھ بھی دے سکتا ہے۔ ان چاروں کے علاوہ کوئی دوسری چیز دینا چاہیں، جیسے کیا ہے، گیہوں ہو گیا، آٹا بھی ہو گیا، پھر کھجور ہو گیا، منقی وہ بھی ہو گیا، یا اس کے جیسے آٹا یا وہ چیز اگر دینا چاہے وہ بھی ہو گیا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز ادا کرنا چاہتا ہے صدقہ فطر میں تو کیا ہے، چاول بھی دے سکتا ہے، باجرا وہ بھی دے سکتا ہے، یا کوئی غلہ جیسے دھان ہو گیا یا مکئی ہو گیا، یا اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تل ہو گیا، الگ الگ چیزیں دے سکتا ہے، لیکن الگ الگ مقدار ہوں گے۔ کپڑا یا کوئی سامان دینا چاہے، کپڑا بھی دے سکتا ہے، یا کوئی سامان دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا۔ کوئی اگر کیا بولا کہ میں کپڑا دینا چاہتا ہوں صدقہ فطر میں، تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 2 kg گیہوں یا 2 kg دھان کا کتنا روپیہ ہوتا ہے یا کتنا پیسہ آتا ہے، اس کو اس کے مطابق اس کا حساب کر کے اس کو اتنے پیسے میں ایک کپڑا خرید کے دینا ہے تو کپڑا بھی دے سکتا ہے، یا اس کی جگہ پہ اگر دوسرا سامان دینا چاہے تو دوسرا سامان بھی دے سکتا ہے۔ قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی اس چیز کا آدھا سوا گیہوں یا 1 سوا جو کی قیمت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ ایسی چیز جیسے دھان دینا چاہے یا باجرا دینا چاہے تو یا تو وہ کیا ہونا ہے 1 kg کیا بولتے ہیں گیہوں، 2 کے گیہوں یا اس کا آدھا سوا اس کی مقدار کا اس کا پیسہ اتنا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر وہ باجرا دینا چاہتا ہے یا دھان دینا چاہتا ہے یا اور کوئی غلہ دینا چاہتا ہے تو دیکھیں گے اس میں کہ جو 1 سوا کے کیا ہو دھان، 1 سوا آٹا یا آدھا سوا آٹا یا آدھا سوا آٹا کے گیہوں کے مقدار کا اتنا پیسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تب جا کے کیا ہوگا وہ صدقہ اس کا کیا ہوگا، صحیح ہو جائے گا۔ یا تو پھر کیا ہے منقی یا جو اس کا ایک اتنا ہے آدھا سوا ہے نا، اس کا آدھا سوا کیا ہو سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، تو وہ بھی دینا کیا ہوگا، جائز ہوگا، ہے نا، تو اتنا بھی وہ کیا کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ کپڑا دے یا دھان دے یا چاول دے یا گیہوں دے۔ لیکن ایک بات ہے اس میں کیا ہے کہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو رمضان کے گزرنے سے پہلے، رمضان عید الفطر کی نماز سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، صدقہ فطر کو ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر کو عید الفطر کی نماز جانے سے پہلے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے، وہ اس کو یہ کرنا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نماز سے پہلے اگر ادا نہیں کرے گا تو اس کے روزے، اس کی جو رمضان میں جو روزہ رکھا، جتنی باتیں کیا وہ صحیح، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے، نماز سے پہلے ہی، عید الفطر کی نماز جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے۔ پورا کے پورا جو غربا ہے، فقراء ہے، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، ان کو جو دینے کا رہے گا وہ دے دینا ہے، تاکہ وہ اس کی نماز کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے، تو وہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پھر آنے میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت، مصارف صدقہ کیا ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔